ان عائشہ ام المؤمنین اخبرته ان فاطمہ بنت رسول اللہ. لو جی یہ حدیث آپ نے بڑے غور کے ساتھ سنی ہے. عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں سألت ابا بکر الصدیق کہ فاطمہ بنت محمد ان فاطمہ تھا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے سوال کیا ابو بکر صدیق سے بعد وفات رسول اللہ صلی رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان یقسم لها میراثها کہ وہ دیکھیں جی وہ ابو بکر جو ہے نا تقسیم کر دیں اس کے لیے اس کی میراث ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ. ہاں جو چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے جو اللہ نے آپ کو مال فے. ایک مال غنیمت ہوتا ہے جو لڑ کے لیا جائے, لڑ کے حاصل کیا جائے. مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو. ہاں جی تو وہ مال فے تھا. حضرت فاطمہ نے کہا وہ ہماری وراثت ہے تو ہمیں دے دی جائے. اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی غلطی تھی کیونکہ ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے وارث میرے بعد ایک دینار بھی تقسیم نہیں کریں گے کیونکہ جو ہمارا ترکہ ہوتا ہے نا, جو ہمارا ورثہ ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے. حضرت فاطمہ کو غلطی لگی اس لیے وہ مانگنے کے لیے آ گئی. کیوں جی اس میں ابو بکر صدیق کا تو کوئی گناہ نہیں تھا نا. ہاں فقال لها ابو بکر تو ابو بکر نے کہا ان کے لیے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ. لو جی ہم وارث نہیں بنائے جاتے ہاں جی جو ہمارا ترکہ ہے ہمارا مال ہے وہ صدقہ ہے. اللہ نے بھی فرمایا نا ما فعل اللہ علی رسول ہی جو اللہ دے اپنے رسول کو مالف ہے ہاں جی منال القرا بستیوں میں سے تو وہ رسول کا ورثہ نہیں, وہ کس کے لیے ہے فللہ ہے ولرسول ولذی القربا والیتامى ہاں جی رشتہ داروں کے لیے, بیت المال کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, مسافروں کے لیے. وہ رسول کا ورثہ نہیں. اور آپ نے تو خود کہہ دیا, آپ نے تو واضح کر دی بات کلیئر کر دی کہ میرا ورثہ کوئی نہیں بلکہ میرے بعد میرا مال صدقہ ہے. ابو بکر نے یہ حدیث سنائی. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ فغضبت تو پھر ہوا کیا, ناراض ہو گئی. ناراض ہو گئی زمانہ دیکھیں لفظوں کا. ناراض ہو گئی فاطمہ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب یار لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک نے فرمایا جنہیں فاطمہ نے ناراض کیتا انہیں میں نے ناراض کیتا. حدیث ہے بالکل. ایسے بڑا اعتراض کرتے ہیں ابو بکر صدیق نے فاطمہ کو ناراض کیا. کیوں جی ابو بکر صاحب, لہذا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے نبی پاک کو, ابو بکر نے بہت بڑا جرم کیا, ابو بکر نے فاطمہ کو ناراض کیا. کیوں جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں تو ہے فغاضبت, ابو بکر نے تو ناراض کیا ہی نہیں, وہ تو خود ناراض ہوئی. ناراض کیا حدیث ہے, ناراض کیا, یہ تو خود ناراض ہو رہی ہے. یہ تو قصور ان کا ہے. ہمارے تو سارے قابل احترام ہے نا جی, ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ وہ ہماری ماں ہیں اور عزت کی جگہ ہے اور وہ ان کے ساتھ محبت ہمارا ایمان ہے. ہم کون ہیں ان کی تنقید کرنے والے؟ ہم کون ہیں کسی کی شان ہم گھٹا دیں اور کسی کی بڑھا دیں؟ ہمیں کیا اختیار ہے؟ وہ تو خود ناراض ہو رہی ہیں. ابو بکر نے تو ان کو ناراض کیا ہی نہیں. وہ کیوں ناراض ہو رہی ہیں جی؟ ان کو حدیث نہیں پہنچی, ان کی بھی غلطی کوئی نہیں. حضرت فاطمہ کی بھی غلطی کوئی نہیں کیونکہ ان کو حدیث نہیں پہنچی. ہاں جی وہ سمجھتی تھی کہ یہ ہمارا ورثہ ہے ہمیں ملنا چاہیے. ابو بکر نہیں دے رہے, ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی اور ابو بکر اپنی جگہ ٹھیک تھے. کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے اختلاف کرنے والے دونوں ٹھیک ہوتے ہیں. اختلاف کرنے والے دونوں ٹھیک ہوتے ہیں, کوئی بھی غلط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ابو بکر صدیق اور فاطمہ کا اختلاف ہوا, اس میں کس کا آپ قصور بنائیں گے؟ کسی کا بھی نہیں, دونوں ہی ٹھیک ہے. ہاں جی ابو بکر نے حدیث سنا دی تو فاطمہ تک حدیث پہنچی نہیں, وہ ناراض ہو گئی. نہ کہ ابو بکر نے ان کو ناراض کیا. ہاں جی بات کلیئر ہوگی نا. چلے فہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرت, تو چھوڑ دیا اس نے ابو بکر کو. فلم تزل مہاجر ہمیشہ رہی چھوڑنے والی حتی توفیت یہاں تک کہ فوت ہو گئی. وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زندہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 اشہر. 6 ماہ. قالت وكانت فاطمة تسأل ابا بکر نصیبها کہ وہ فاطمہ سوال کرتی ہے ابو بکر صدیق سے اپنا حصہ مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا وسلم من خیبر خیبر سے وفدق اور باغ فدق سے وصدقته بالمدینہ, اور آپ کا وہ صدقہ جو مدینہ میں ہے. فابا ابو بکر علیہ ذلك, ابو بکر نے انکار کیا. وقال لست تارکا شیئا, ابو بکر نے کہا نہیں ہوں میں چھوڑنے والا کوئی ایسی چیز کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں, الا انی حملت به, مگر میں ضرور عمل کروں گا ساتھ اس کے. جو کام نبی پاک نے کیے ہیں میں وہ کر کے رہوں گا, میں نہیں وہ چھوڑ سکتا. دیکھیں نا وہ جو باغ فدق اور وہ خیبر کی زمین اور وہ صدقہ, ہاں جی آپ اس کو کیا کرتے تھے؟ تقسیم کرتے تھے. تقسیم کن کو دیتے تھے؟ اپنی بیویوں کو, دوسرے گھر والوں کو, اور یتیموں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو. ابو بکر نے یہ نہیں کہا
کہ اب یہ میں اپنے پاس رکھوں گا، یہ میری جائیداد ہے. ابو بکر نے کہا جو نبی کی تقسیم تھی نا وہی ابو بکر کی تقسیم ہوگی. بس اتنا مسئلہ ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں گمراہ ہوتے ہیں، ہاں جی، غلط مطلب تعویلیں کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. صرف اتنا کہا ابو بکر نے جیسے نبی پاک کی تقسیم تھی ویسے ہی میں کروں گا. ہاں جی. اور نگرانی اس وقت حکومت کے پاس تھی، نبی اسلام کے پاس نگرانی تھی نا، ہاں جی، حکومت کے پاس تھی. تو اب بھی اس فدق کی، اس مال کی نگرانی حکومت کے پاس رہے گی. تقسیم وہی ہوگی، تقسیم وہی ہوگی جو نبی اسلام والی تھی، لیکن نگرانی کون کرے گی؟ گورنمنٹ. نگرانی حکومت کرے گی. اور جو آپ آگے حدیث پڑھیں گے نا تو آگے حدیث آ رہی ہے ابو بکر نے تو نگرانی بھی ان کو دے دی تھی اہل بیت کو. عمر نے، حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کی، باغ فدق کی اور ہاں جی مال کی نگرانی انہیں والے کر دی گئی تھی، لیکن پھر ان کا بھی اہل بیت کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا. وہ بھی آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا. خام خواہ لوگ باتیں کرتے ہیں. فإني أخشى أن تركت شيئا من أمرهم میں ڈرتا ہوں کہ میں چھوڑوں کوئی چیز آپ کے امر میں سے، کام میں سے، أن أزيغ تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا. فأم جو کام نبی نے کیا ہے میں وہ کروں گا، اگر میں نہیں کروں گا میں گمراہ ہو جاؤں گا. فأما صدقته بالمدينة آپ کا صدقہ مدینہ والا، مدینہ میں جو تھا، فدفعها إلى عمر إلى علي وعباس. لو لو ابھی آگے تو لٹا دیا تھا عمر نے طرف علی کی اور طرف عباس کی. عمر نے تو دے دیا تھا، نگرانی بھی ان کو دے دی، چلے نگرانی بھی آپ کریں، لیکن پھر انہی کا آپس میں اختلاف ہو گیا اہل بیت کا. وأما خيبر وفدك اور ہے پر خیبر اور فدق فأمسكهما عمر تو روک رکھا ان کو عمر نے، وقال هما صدقة رسول الله صلى الله اور کہنے لگے وہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، صدقہ ورثہ نہیں، ترکہ نہیں، صدقہ ہے. عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه. ہاں جو تھا ان حقوق کے لیے آرا یا عروج جو پیش آتے تھے مسلمانوں کی ضروریات کے لیے، مسلمانوں کے معاملات کے لیے، ونوائبه نوائبی اور یہ تعروح و نوائبی، اور آپ کی ضروریات کے لیے، یعنی ایمرجنسی چیزیں، ضرور نوائب ضروریات خوردنوش جو بھی ہیں، نوائب ایمرجنسی چیزیں، ضرور نوائب ضروریات خوردنوش جو بھی ہیں، نوائب وأمر جو بھی ضرورت پیش ہے. جہاد کے لیے گھوڑا چاہیے، اونٹ چاہیے، سواری چاہیے، تلوار چاہیے، زرہ چاہیے، سامان چاہیے، کپڑے چاہیے، مجاہدین کے لیے کھانا چاہیے، نوائب میں داخل ہے. وأمرهما إلى من ولي الأمر. اور ان کا معاملہ اس شخص کی طرف ہوگا جو والی بنے گا أمر. امر کا، خلافت کا. قال فهما على ذلك إلى اليوم. وہ اسی طرح آج کے دن تک. قال أبو عبد الله اعتراك یہ لفظ جو آیا نا تعرو، ابھی آیا حدیث میں، اس کا معنی کر رہے ہیں امام عبداللہ. اعتراء کا اس کا معنی کیا ہے؟ افتعلت یعنی افتعال تباب افتعال ہے. اعتراء کا اعتراء یا تری سے، من عروته یہ اس کا مجرد ہے عرا یارو، من عروته عرو، عرا یارو دعو، ٹھیک ہے، عرا یارو عرو تو ٹھیک ہے، أصبته اصب تو، ومنه يعروه اور اسی سے یارو عرا یارو. واعتراني. وہاں ترا قرآن میں آتا ہے نا 12ویں پارے میں، اِن نقول الا ترا کا، وہ اس کا معنی کر رہے اے ترا یا تری، اس کا مجرد عرا یارو یعنی نہ کہ